when he was the perfect husband. انہوں نے کچھ نہیں کیا, نہ مجھے مارا, نہ تشدد کیا, نہ کسی چیز سے روکا, بیکاز وہ یہ ٹائم تھا جب یہ مجھ سے پیسے لے رہے تھے. اس کے بعد مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے, جب مجھے ان ساری چیزوں کو پتا چلا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایڈلٹری کر رہے ہو یار, آپ کتنے لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہو, آپ وہاں مرڈر انویسٹیگیشن چینج کرا رہے ہو, ایئر فورس کے حاضر ڈیوٹی افسر نکال رہے ہو, تم اس کو جیل سے اس کو تم پلاننگ کر کے اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جناح ہسپتال سے مجھے ابھی تک تم دھمکیاں دے رہے ہو, تو آئی ہیڈ نو آپشن کہ میں اس کو کے خلاف کوئی کاروائی کرتی. obviously I had to kick him out of the house. میں نے پھر ان کو گھر سے نکال دیا, ظاہر سی بات ہے. اور مطلب ہے جس دن ان کو میں نے نکالا اس سے پہلے obviously جب میں نے ان کو روکا ان چیزوں سے, میری گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, تو he hit me, اور اس کے بعد انہوں نے مارا مجھے. وہ آپ میری دیکھ سکتی ہیں کہ میری کیا حالت ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ نے اس وقت ویڈیو وائرل کیوں نہیں کی. جب آپ بہت زیادہ ایکسٹریم شوق میں ہوتے ہو نا, اور آپ اتنی تکلیفوں سے گزر چکے ہوتے ہو, جب آپ نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے, جب آپ اتنے تشدد سے گزر رہے ہوتے ہو. میرا پرپس صرف یہ تھا کہ میں اس سے نارمل طریقے سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی, لیکن کیونکہ میری ساری سیونگز اس کے پاس تھی, تو میں اس وقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی. میں اس آس میں تھی کہ شاید میرے پیسے واپس کر دے گا, اور شاید لوگوں کے پیسے بھی واپس کر دے گا, جولر کی گھڑی بھی واپس کر دے گا, کیونکہ وہ ہمارے فیملی جولرز ہیں, ہماری ایک ریپوٹیشن ہے, میری فیملی کی ایک ریپوٹیشن ہے, میری آدھی خاندان نے فوج میں سروس کی ہے. مطلب ہے میں وائرل کر کے کیا کرتی, آپ مجھے بتائیں نا. وہ آدمی ہر وقت ہاتھ میں بندوق لے کے پھرتا ہو نا, اور جس کا قد 6 فٹ ہو, 6 فٹ 2 انچ ہو, اور وہ اتنا مطلب ہے ویل بلٹ ہو, اسے گھر سے نکالنا, وہ بھی اکیلے میں, جب آپ کے پاس کچھ نہ. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر اس وقت میں کوئی ایسی حرکت کرتی اور یہ مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا, یا میرا سر کسی دیوار سے مار دیتا اور کہہ دیتا حادثہ ہو گیا, گولیاں ملا دیتا, مجھے مار دیتا اور کہہ دیتا حادثہ ہو گیا, جی مر گئی ہیں, اوور ڈوز کر لیا اپنی ماں کی غم میں, سب سے پہلے پرائرٹی اس کو گھر سے نکالنا تھا, کیونکہ اگر میں اس کو گھر سے نہ نکالتی تو یہ کچھ بھی کرتا. اور اس وقت بھی اس نے قرآن پہ جھوٹی قسمیں کھائی, معافیا مانگی کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی, میرا کسی تعلق نہیں ہے, لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, لوگ تمہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. میرا پہلا پرپس اس کو اریسٹ کروانا تھا. میں اگر کوئی بھی چیز وائرل کرتی نا, تو یہ ایسی جگہ بھاگ جاتا کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکتے. سو دا پرپس واز کہ میں پہلے اس کو کسی نہ کسی طرح ہر حالت میں اریسٹ کراؤں. میں نے اپنے بھائی سے کانٹیکٹ کیا, اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو, ہی از اے وائلنٹ پرسن, ڈونٹ ٹیک اینی چانس, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ آن دا ٹویٹر, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ رائٹ ناؤ. آپ سب سے پہلے جا کے ایف آئی آرز کٹواؤ, ایف آئی آرز کٹوانے کے بعد آپ پولیس سے رابطہ کرو. وین ہی از اریسٹڈ دین یو ول بی ان اے سیکیور پلیس. کہا جا رہا ہے کہ میں جب جناح ہسپتال سے نکلوں گا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, تمہاری بہنوں کو مار دوں گا, تمہیں مار دوں گا. جو کراچی کے بزنس مینوں کو لوٹا ہے, آپ یقین کریں یہ اتنا نیچ اور گھٹیا آدمی ہے, میں کہتی ہوں زمین پھٹے اور اللہ کرے کہ میں اس میں دفن ہو جاؤں. وہ کون سا منحوس دن تھا جب میں نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے شادی کی. اس نے بزنس کمیونٹی کے سینئر لوگوں کو وائس نوٹس کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کی بیویوں کی, میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے, کہ آپ کی وائفز کی obscene ویڈیوز ہم ریلیز کر دیں گے اگر آپ نے ہمیں اتنے پیسے ایکسٹورشن میں. ان لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو پیسے دیے. 1000 دفعہ کہا ہے مجھے کر کے گندا, I really don't care, اس سے زیادہ اور کیا گندا کرے گا, پورا پاکستان مجھے جانتا ہے. پہلی بات تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہے نہیں. بائی دا وے اس کے سارے فون فورینسکس کے لیے جا چکے ہیں, کیسز ہمارے چل رہے ہیں, اس کی ساری بیلز ریجیکٹ ہو چکی ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب بھی ایک کرمنل جس کے اوپر 7 ایف آئی آرز ہے, 3 پنڈی میں, 4 کراچی میں, وہ آدمی کس طرح جناح ہسپتال میں بیٹھا ہوا ہے, کون اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کون سی ایسی اتھارٹیز ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. جب ججز اس کو پولیس کے حوالے کرنا, جب ججز نے کہہ دیا ہے کہ سینڈ ہم ٹو پریزن, تو how come he is sitting in Jinnah hospital? Why is he sitting in Jinnah hospital? میرے بھی جھوٹی ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں. دیکھیں میں نے بہت تکلیف میں یہ وقت گزارا, اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہے کہ میرے چینل نے میرے لیے اسٹینڈ نہیں لیا, اینڈ دے آسکڈ می ٹو ریزائن فورسفلی, بیکاز میں نے اس کے جعلی ایجنسی کے کارڈز جو یہ کورٹ سے بھاگا, وہ ساری چیزیں میں نے ٹویٹر پہ ڈال دی. اس کے بعد مجھے فورس کیا گیا کہ سب کچھ ٹویٹر سے ہٹایا جائے, اور اس کے بعد میرے چینل نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم آف ایئر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ you can no longer work with us کیونکہ ہمارا چینل بدنام ہو رہا ہے. So instead of standing up for me, they told me to resign. میرا اللہ ہی جانتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنا کام اپنا سپورٹ کر دیتے ہیں نا, سب کچھ میں نے دیکھیں میرے ٹائم لائن پہ آپ جائیں گے, میں نے اتھارٹیز کو لیٹر لکھے, میں نے آرمی چیف کو لیٹر لکھے, میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو لیٹرز لکھے, میں نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھے, سب کچھ ٹائم لائن میں پڑا ہوا ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ارتضیٰ, جس دن آپ انسانوں کو چھوڑ کے اپنا معاملہ اپنے رب کی طرف کر دیتے ہیں نا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آخرت میں حساب لوں گی اور اب میرا واحد سہارا میرا اللہ ہے, اس دن آپ کی طرف ایسی مدد آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن میرے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ سارا انٹرنیشنل میڈیا تھا.
پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے جتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, چاہے وہ واشنگٹن ٹائمز ہو, نیو یارک ٹائمز ہو, اس کے علاوہ دا مرر ہو, یو کے میں جتنے لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں, سعودی عربیہ میں جو مجھے دیکھتے ہیں, جو یو اے مجھے, گلف کنٹریز میں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت کالز کی, مجھے بہت میسیجز کیے, لیکن مجھے میل فرٹرنیٹی سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. شاید یہ آپ کو پتا ہے, مجھ پہ تو ہمیشہ سے ایک لیبل لگتا رہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہوں, تو اگر میں ان کی ٹاؤٹ ہوتی تو آج یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا. نہیں, مجھے دکھ نہیں ہوا. مجھے اس لیے دکھ نہیں ہوا کہ میری ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. میں ایکسپیکٹ صرف ایک ہی ذات سے کرتی ہوں, اور وہ اللہ کی ذات ہے. جب وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہ زمینی خدا کچھ نہیں کر سکتے. کہ اگر اس کے باہر بیل نکلنے کے بعد مجھے کچھ ہوا تو میں نے اپنے ایکس ہسبینڈ سعد رفیق اور اس کی فیملی کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مسٹریس انم حسن, اس کے بھائی زین الحسن, ریٹائرڈ میجر حسن, جو آلریڈی 2 مقدموں میں کے ملوث ہیں, جنہوں نے زمین کے تنازع پہ بے گناہ لوگوں پر رات کے اندھیرے میں برسائی اور ان کو مار دیا. میں ان کو امپلیکیٹ کرتی ہوں, اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ان کو میں امپلیکیٹ کر, اگر مجھے میرے بال کو بھی کچھ ہوا تو دیز آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل. کیونکہ اس کی جو یہ کہتا ہے وائف ہے لیکن نہیں ہے obviously, کیونکہ وہ تو ابھی تک اپنے پرانے شوہر سے خلا لینے کے چکروں میں پھر رہی ہے. نکاح پر نکاح کی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کیا سزا ہے. میری علماء سے درخواست ہوگی کہ اس کیس کو اٹھایا جائے. طاہر اشرفی صاحب کو چاہیے کہ خود اس کیس کو دیکھیں, اور پاکستان علماء اس پہ کوئی فتویٰ دے, اور اس کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے, اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ دار